جلدی سے آ جائیے مشق کی طرف۔ اب میں آپ کو جلدی سے مشق کے سوال جواب کراتی ہوں۔ یہاں 5-6 سوال لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پنڈت داتا دین نے جب ہوری کو دور لے جا کر 100 روپے کے 2 نوٹ دیے تو ہوری کو کیوں لگا کہ وہ ذلت کے اتھاہ سمندر میں گر پڑا؟ سوال بھی کافی لمبا ہے۔ جواب لکھیں گے کہ ہوری ایک غریب کسان تھا، اپنی بڑی بیٹی کی شادی ادھار لے کر کرتا ہے۔ یا پھر آپ شارٹ میں یہ کر سکتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی کا بوجھ اور کسی وجہ سے تاوان اور قرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آخر کار سب باتوں سے پریشان ہو کر اپنی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ ایک عمر رسیدہ شخص رام سیوک کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بدلے پنڈت داتا دین اس کو دور لے جا کر 100 روپے دیتا ہے تو اسے بڑی شرمندگی اور بے عزتی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اپنی زمین کو بچانے کے لیے اسے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ سوال نمبر 2، روپا کی شادی کے بعد جب گوبر رخصت ہو کر لکھنؤ روانہ ہوا تو ہوری کو گوبر سے اتنی محبت کیوں محسوس ہوئی جو پہلے کبھی نہ ہوئی تھی؟ جب گوبر رخصت ہو کر لکھنؤ چلا، ہوری اسے گاؤں کے باہر تک چھوڑنے گیا۔ گوبر اس کے پیروں پر جھکا تو وہ رو پڑا۔ اسے اتنی محبت پہلے کبھی اپنے بیٹے سے نہ ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گوبر اب بدل گیا تھا۔ اپنے باپ سے کہتا تھا، تم چنتا مت کرو، سارا بار مجھ پر چھوڑ دو۔ مطلب پہلے جیسا گنوار بھی نہیں رہا تھا، بھلے آدمیوں کے ساتھ رہنے سے اس کی عقل کچھ جاگ اٹھی تھی اور وہ ہوری کو کوئی کام کرتا دیکھتا تو اسے ہٹا کر خود کرنے لگتا، اپنے باپ کی مدد کرتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہوری کو اپنے بیٹے سے نئی محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 3، ہوری نے صحت کی خرابی کے باوجود سخت گرمی اور لو میں کنکر کی کھدائی کا کام اور رات کو ستلی کا کام کیوں شروع کیا؟ ہوری اپنے چھوٹے سے کنبے اور اپنے موروثی زمین کو سنبھالتے سنبھالتے تھک کر چور ہو چکا تھا۔ کبھی قرض کبھی تاوان کی فکر اسے گھلائے جا رہی تھی۔ پوری زندگی اسے ذرا سی بھی راحت نہ ملی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بیل، گائے، کھیتی سب چلی گئی، صحت بھی متاثر ہو گئی۔ اس کے باوجود سخت گرمی میں مزدوری اور رات کو ستلی کا کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس ادنا سے انسان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر ایک گائے بندھی دیکھے۔ وہ اپنے بیٹے کو کھیتی کے مشقت کے کام میں بھی ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خود مر مر کر اپنی زندگی کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ سوال نمبر 4، ہیرا کی نالائکی کیا تھی اور وہ برسوں کے بعد ہوری کے قدموں پر کیوں گر پڑا؟ اس میں جو ہے ہمیں کافی پہلے کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو اقتباس آپ کے اس میں دیا گیا ہے کتاب میں اس سے نہیں پتہ چلتا، لیکن اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہیرا جو ہے ہوری کا بھائی تھا، اس نے کسی وجہ سے گائے کو زہر دے کر مار دیا تھا اور پھر گھر سے مطلب کہیں دور بھاگ گیا تھا، فرار ہو گیا تھا۔ جانے کے بعد اسے کسی طرح چین نہ ملا، وہ گائے اس کے تصورات میں آتی تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ 5 سال پاگل خانے میں رہا، پھر کسی طرح وہاں سے بچ کر نکلا اور بھیک مانگنے کی نوبت آئی۔ وہ ایسے ہی مانگتا رہا، پھرتا رہا ادھر ادھر۔ پھر جب اسے بہت زیادہ اپنے گاؤں کی یاد آئی، اپنے بھائی کی یاد آئی تو اور دل نہ مانا تو بھائی کے قدموں میں آ کر رویا اور ساری رودات سنائی۔ سوال نمبر 5، پریم چند نے ہوری کی محنت، کوشش، جفاکشی اور دیانتداری کی جو تصویر کھینچی ہے، آخر میں اسے بے کسی سے مرتے ہوئے دکھایا ہے۔ اس سے ناول نگار کی کیا مراد ہے؟ منشی پریم چند نے گؤدان میں زمینداری نظام، ذات برادری اور قدیم جو بیکار رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک ادنا کسان ہوری کی جو تصویر کھینچی ہے، اس سے ناول نگار یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایسے غریب اور مجبور لوگ زندگی بھر مشقت اٹھاتے ہیں، بے رحم رسم و رواج انہیں وقت سے پہلے بیمار اور بوڑھا کر دیتے ہیں، اپنی چھوٹی سی خواہش کو پانے کی خواب میں جیتے ہیں اور اسی کی حسرت میں مر جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6، یہ آپ کا آخری سوال ہے کہ گؤدان کا جو حصہ آپ نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں پریم چند کے طرز تحریر پر مختصراً اظہار خیال کیجیے، مطلب ان کا لکھنے کا طریقہ کیسا لگا آپ کو؟ تو اس کا جواب یہ لکھا جائے گا کہ پریم چند نے دیہاتوں میں گھوم کر ہندوستان کی مفلوق الحال اور پسماندگی کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کاف کا مرکز بھی لگایا جائے گا، مفلوق الحال اور پسماندگی کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ پرخلوص سچائی اور اصلیت ان کے افسانوں کا حصہ ہے۔ ان کے قلم سے نکلی ہوئی باتیں قاری کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ان کے ناول کا مرکزی کردار محض ایک کسان نہیں، یہ ہندوستانی دیہات کی روح ہے۔ وہ اپنے مکالموں میں دیہاتی زبان کے الفاظ، دیہاتی لہجے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی تحریر کے ذریعے قاری کو رنجیدہ کرتے ہیں۔
رلاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی توجہ ایک خاص طبقے کی طرف، ان کی زندگی کی طرف مبذول کرانے کا جوہر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے آپ کے سوال جواب۔ اب ہم آپ کو آگے کرائیں گے تشریح کا کام کرنا نہ بھولیے گا اردو سفر پر۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے تاکہ اردو پڑھنے والے کا فائدہ ہو۔